قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر عنہ کی شان میں 15 آیات موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے جامع آیت یہ ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنصروہ، اے کفار اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں تھے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کی مدد کی ہجرت کے سفر میں، اور اس کو اللہ اپنی مدد فرماتے ہیں جب اللہ نے ان کی مدد کی۔ یہ ہوتا ہے تجلیات افعالیہ کے اندر جب کمال حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بندے کا عمل اللہ کا عمل بنتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب جب آپ نے ریت پھینکی، وہ آپ نے نہیں ریت پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے ریت پھینکی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے ریت پھینکنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرما لیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر عنہ کے نصرت کو اللہ نے اپنی نصرت قرار دیا۔ آپ سوچئے یہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ ان کے مدد کرنے کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نے 4 طرح سے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ پہلی مدد تصدیق بلا تردد، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی بغیر کسی تردد کے۔ جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا اور ہر بندہ بحث کرتا تھا اور آگے سے باتیں کرتا تھا، اس وقت صدیق اکبر ایمان لے آئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ ایمان لے آئیں، بچوں میں حضرت علی عنہ ایمان لے آئے، مگر یہ دونوں گھر کے افراد تھے تو معاشرے کی نظر میں ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی، گھر کے لوگ ہیں بات مان لیں گے، ان کا کیا۔ معاشرے کا ایک معتبر بندہ جو تاجر بھی ہے، حیثیت بھی رکھتا ہے، اس کا بات ماننا ایک بڑی بات تھی، اور وہ سیدنا صدیق اکبر عنہ تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا، میں نے جس سے بھی اسلام کے بارے میں بات کی اس نے یا تو انکار کیا یا میرے ساتھ بحث کی، سوائے ابو بکر کے کہ جب میں نے اس کے سامنے کلمہ پیش کیا اس نے اس کو قبول کیا اور اس کے اوپر پکا ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر عنہ نے بلا تردد تصدیق فرمائی، اور ان کو اللہ نے یہ عزت دی، شان دی کہ ان کی 4 نسلیں صحابی، ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور عبد الرحمن کے بیٹے محمد بھی صحابی، یعنی 4 نسلیں صحابی ہونا ایک بڑا اعزاز ہے۔ یہ صحابہ میں سے اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں، سیدنا صدیق اکبر عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ معراج کی بھی انہوں نے تصدیق کی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، کہ نبی علیہ السلام نے جبریل سے یہ فرمایا لیلۃ الاسرا، اسرا کی رات، اسرا کہتے ہیں مدینہ سے، مکہ سے بیت المقدس تک جانا، اور پھر بیت المقدس سے آسمان پر جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ جو اسرا کی بات تھی، یہ نبی علیہ السلام کے لیے بڑا عجیب مرحلہ تھا
کہ لوگ کیسے بلیو کریں گے کہ میں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں، چونکہ بیت المقدس کا سفر تو مہینوں کا سفر تھا، رات کے کچھ حصے میں وہاں جانا اور واپس آ جانا عجوبہ نظر آتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کہا کہ جبریل، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے، لیکن اس کو اب کون مانے گا؟ ان قومی لا یصدقونی، میری قوم اس کی تصدیق نہیں کرے گی۔ قال له جبریل یصدقک ابو بکر و صدیق، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تصدیق کریں گے اور ابو بکر صدیق ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جب صبح نبی علیہ السلام نے کفار کو بتایا کہ مجھے اللہ نے رات کو یہ سفر توفیق عطا فرمائی، تو سب حیران رہ گئے، وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل یہ سوچنے لگا کہ اب میں ابو بکر کے پاس جاتا ہوں، ایسی بات کی تو وہ بھی تصدیق نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کے دروازے پہ آیا اور کہا کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں وہاں جا کے واپس آ گیا ہوں تو مانو گے؟ ان کا ماننے والی بات نظر تو نہیں آتی۔ اس نے کہا پھر تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے صاحب یہ کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نے تم سے بڑا کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنے ساتھی کی اتنی تصدیق کرتا ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں نے کہا اے انسانوں، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فقلتم کذبت، تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ وقال ابو بکر صدقت، اور ایک ابو بکر تھا کہ جس نے میرے اس بات کے جواب میں فوراً کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ پھر مدد کرنے کی دوسری صورت کہ ابو بکر صدیق عنہ نے اپنا مال خرچ کیا نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ فبکا ابو بکر وقال، اور کہنے لگے، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال تو آپ ہی کے لیے ہے۔